أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا اور ڈرو تم ایسے دین سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو متعین مدت تک کے لیے تو اس کو لکھ دیا کرو۔ قرآن کریم میں یہ جو آیت پہلے میں نے پڑھی ہے، ڈرو ایسے دین سے جس میں تم تمام اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سب سے اخیر میں اتری ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ اس کے بعد کہا گیا عام طور پر جھگڑا معاملات کے اندر ہوتا ہے، تو اس معاملے کو کیسے انجام دیا جائے اس کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا، جو پوری 15 لائن کی ایک مکمل آیت ہے اور قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو، ادھار معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی قیمت ادھار ہوتی ہے، کبھی مال ادھار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو کہا میں تمہارا پلاٹ خرید رہا ہوں لیکن 10 مہینے کے اندر اس کی قیمت میں پے کروں گا، تو اس معاملے کے اندر ادھار معاملہ ہے اور قیمت ادھار ہے۔ دوسرا معاملہ جس میں مال ادھار ہو، ایک آدمی جہاں بٹی کے اندر اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اس کے مالک سے جا کر کہہ رہا ہے مجھے مکان بنانا ہے، 10,000 اینٹوں کی ضرورت ہے، میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، بٹی میں جب اینٹیں تیار ہو جائے اس وقت مجھے حوالے کر دینا۔ تو اس میں قیمت پہلے پے کی گئی ہے اور مال ادھار ہے، تو چاہے قیمت ادھار ہو کہ مال ادھار ہو، الی اجل مسمی، شرط یہ ہے کہ مدت متعین ہونی چاہیے۔ مال ادھار ہے تو مال کس دن مجھے حوالے کیا جائے گا، قیمت ادھار ہے تو قیمت کب ادا کی جائے گی، وہ مدت متعین ہونی چاہیے۔ اگر مدت متعین نہیں ہے تو وہ معاملہ ہی درست نہیں ہے۔ کسی نے طے کیا کہ بھئی میں یہ چیز آپ سے خرید رہا ہوں، قیمت دے دوں گا آپ کو، اس کی مدت متعین نہیں ہے تو پھر جھگڑا ہوگا۔ اس لیے شریعت اس معاملے کو درست قرار نہیں دیتی۔ شریعت کی نگاہ میں ہر وہ معاملہ جس میں بعد میں چل کر جھگڑے کا اندیشہ ہو، اس معاملے کو شریعت پہلے ہی درست قرار نہیں دیتی۔ اس لیے کہ اگر قیمت کی ادائیگی کا وقت متعین نہیں ہے تو قیمت کو ادا کرنے والا شخص کہے گا ارے میں کیا کھا جاؤں گا تمہارا مال، دے دیتا ہوں 10-15 مہینے کے اندر۔ لیکن سامنے والا جس نے مال حوالے کیا ہے وہ اتنی لمبی مدت برداشت نہیں کرے گا، اس نے آپ کے بھروسے پر اعتبار کیا تھا، اس لیے اس نے مدت متعین نہیں کی تھی۔ اس لیے کسی پر بھروسہ نہیں، معاملہ ہو رہا ہے تو معاملہ اجنبیوں کی طرح ہونا چاہیے۔ دو بھائی اگر معاملہ کر رہے ہیں تو معاملے کے وقت اجنبی بن جائے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، معاشرت ایسی اختیار کرو گویا ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن جب معاملہ کرو تو اجنبی کی طرح بن جاؤ۔ معاملے میں بھائی کو دیکھ کر کے کم پیسے دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے معاملات کے وقت اجنبی بن جاؤ، انشاءاللہ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو ایک چاہے قیمت ادھار ہو کہ مال ادھار ہو، مدت متعین ہونی چاہیے۔ فاکتبوا، اور اس کو لکھ لیا کرو۔ آج کل تو لکھنے کا زمانہ ہے، لیکن 1400 سال پہلے لکھائی پڑھائی کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے اگر یہ تصور اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ قرآن پاک ہے، لیکن آج سب سے زیادہ اس میں کوتاہی قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم غیر مسلموں کے معاملات دیکھیں، لکھائی پڑھائی میں صاف شفاف ہے وہ، لیکن ہم اس میں بہت زیادہ کچے ہیں، جس کی وجہ سے حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم معاملات کا جب وقت آتا ہے اور اس میں انکار کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم خود اپنے جرم میں غلط ہونے کے باوجود بھی مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے ہی سکھا دیا کوئی بھی معاملہ کرو، صغیرن او کبیرا، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس کو لکھ دیا کرو۔ معاملے کو لکھے کون؟
کیونکہ کبھی کبھی معاملات آپس میں کرنے والے دونوں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان یہ لکھنے والا شخص انصاف کے ساتھ لکھا کرے، نہ وہ اس پارٹی کی طرف جھکاؤ ہو اس کا، نہ اس پارٹی کی طرف جھکاؤ ہو، بلکہ انصاف کے درمیان، دونوں کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے، جو قیمت طے ہوئی ہے، زمین کا جتنا حصہ خریدا جا رہا ہے، وہ ہو بہو نقل کرے اپنی طرف سے، کہ یہ نہ معاملات کرنے والے کیا جانے میں کیا لکھ رہا ہوں. نہیں، اس کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جب معاملہ کرنے والے کسی لکھنے والے کو طے کرے کہ ہمارے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو تم لکھو، تو اس لکھنے والے کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے لکھنے کا فن تمہیں سکھایا ہے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور برابر معاملہ لکھنا چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اچھا معاملہ تحریر کون کرائے، دستاویز کون بنائے؟ جس کے ذمے سامنے والے کا حق باقی ہے، چاہے مال سپرد کرنا ہے یا قیمت سپرد کرنا ہے، کیونکہ جب وہ اقرار کرے گا تبھی تو دستاویز تیار ہوں گے کہ میرے ذمے اس پارٹی کو اتنا پیمنٹ کرنا یا مال ادا کرنا باقی ہے. وہ اقرار کرے گا تو دستاویز تیار ہوں گے، ورنہ اگر وہی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے ذمے تو کچھ بھی باقی نہیں، تو دستاویز کس کو دیکھ کر تیار ہوں گے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وہ شخص تحریر کرائے جس کے ذمے حق باقی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. یہ نہیں کہ قیمت زیادہ پے کرنی باقی ہے اور کم قیمت لکھوا رہا ہے، اور سامنے والا جو خرید رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ بھئی قیمت کے اندر کتنے لکھے گئے ہیں، زیرو. تو یہ نہیں کہ ہم کم قیمت لکھوائے تاکہ کل اختلاف کریں اور اسی جو دستاویز تیار ہوئے جس میں جو لکھوایا ہے اس حساب سے پھر اس کو قیمت ادا کرنی پڑے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک یتیم بچہ چچا کی کفالت کے اندر ہے اور اس کے مال سے اس کے چچا کوئی چیز اس کے لیے خرید رہے ہیں تاکہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو وہ چیز کام آئے گی. یا یہ کہ وہ بے وقوف شخص ہے لیکن وراثت میں اس کو مال ملا ہے اور چچا اس کے مال کو بڑھانے کی فکر میں ہے، کیونکہ مال اگر رہے گا اور وہ نابالغ بھی بالغ ہو گیا تو مال ہو بہو اگر رہا تو زکوٰۃ کی قیمت ادا کرتے کرتے وہ کم ہو جائے گا. اگر اس کو بزنس وغیرہ میں لگایا تو وہاں سے بینیفٹ ملتا رہے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہے گی اور اس کی آمدنی بھی بڑھتی رہے گی، کل اس کی شادی بیاہ میں کام آئے گا. تو اگر جس کے ذمے حق ہے سفیہن، بے وقوف ہے، وہ لکھوا نہیں سکتا، او ضعیفن، یا بہت بوڑھا کمزور ہو چکا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے، او لا یستطیع ان یمل، یا یہ کہ املا کرانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، زبان سے گونگا ہے، یا کسی اور ملک سے آ کر یہاں رہا ہے اور وہ کسی سے معاملہ کر رہا ہے، اب یہاں دستاویز جس زبان میں تیار ہو رہے ہیں وہ زبان وہ نہیں جانتا. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو سرپرست ہے وہ انصاف کے ساتھ اس کی طرف سے معاملہ تحریر کرائے. لیکن جو بیرون ملک سے آیا ہے اس کا سرپرست کون ہوگا؟ وہ تو اکیلا یہاں رہ رہا ہے، تو کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا لے. یہاں ولی سرپرست کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں، یا تو خود اس کا رشتہ دار جو اس کا سرپرست ہو جس کی کفالت میں وہ ہو، یا یہ کہ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا لے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور اس معاملے پر دو آدمیوں کو گواہ بنا دے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد گواہ نہیں مل رہے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد دو عورتوں کے مقابلے میں ہے. یعنی جب دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور ایک مرد کے بجائے دو عورتیں، یعنی تین لوگوں کو گواہ بنانا. ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو کہ یہ واقعتاً صحیح معنوں میں صحیح گواہی پیش کریں گے. ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا ان تزل احداہما، جب ان میں کی ایک بات بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت پوری بات اس کو یاد دلائے گی. بہت سی مرتبہ عورت یا تو بھول جاتی ہے لیکن اس زمانے میں بھولتی نہیں ہے، لیکن جب عدالت میں زبان دینے کی باری آتی ہے
تو ہو سکتا ہے مرد کی طرح وہ کما حقہ بیان پیش نہ کر سکے تو آدھا بیان وہ پیش کرے تو آدھا بیان دوسری عورت پیش کر دے رہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے اور کسی معتبر شخص کو وہ گواہ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انکار نہیں کرنا چاہیے. جب گواہی کے لیے تمہیں بلایا جائے اور وہ معاملہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور چاہے تمہارا رشتہ دار غلطی پر ہے پھر بھی تم گواہی دینے سے انکار مت کرو، بلکہ کہو میں نے دیکھا ہے اور تم حق پر ہو، تم نہ حق پر ہو. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور لکھائی پڑھائی سے کوتاہی مت کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ معاملہ پورا ہونے کے بعد کسی قسم کا اختلاف ہو اور جھگڑا ہو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے لائق ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے بھی زیادہ مناسب ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ معاملہ کرنے والے کسی شک میں نہیں پڑیں گے. ورنہ اگر صرف زبانی جمع خرچ ہوا ہے تو سامنے والا کہہ سکتا ہے تم نے بات یہ نہیں کہی تھی بلکہ یہ کہی تھی، اور جو لکھا گیا ہے وہ تو پڑھا جائے گا، وہ ہوا میں منتشر نہیں ہوگا. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں البتہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے یہ قیمت لو یہ چیز مجھے دے دو، ہاتھوں ہاتھ معاملہ وہاں ہی ختم. اب وہاں کسی دو کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کرانے کی دکان گئے 1 کلو چائے پتی چاہیے، میں قیمت دے رہا ہوں چائے پتی تم مجھے دے دو، یہ نہیں 2 آدمیوں کو لاؤ بھائی تم گواہ بنو میں نے ان سے چائے پتی خریدی اور پیمنٹ پے کیا ہے. اتنے چھوٹے معاملات میں یہ چھوٹا معاملہ ہے لیکن دست بدست ہو رہا ہے، پیمنٹ دیا چیز لے لی. تو اگر تم کسی کو گواہ نہیں بنا رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. فلا جناح علیکم اللہ تکتبوها، تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم اس معاملے کو نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو بہتر ہے کہ کسی کو گواہ بنا دو. وَلَا يُزَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو ٹارچر کیا جائے کہ بھئی تم کو لکھنا اس طریقے سے ہے. وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہ کو بھی نقصان پہنچایا جائے کہ اتنا دے دوں گا تم کو اس طریقے سے زبان دینی ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کتنے اچھے احکامات کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے. مگر افسوس ہے کہ یہ آج قرآن کی حد تک ہے، میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں مگر مارکیٹ میں سب اس کے برخلاف ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں، ایک ایک معاملے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. یہ سورہ بقرہ کا ایک صفحہ باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اتوار کے دن سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے.